ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی دعاؤں میں ذکر کی ہے، اور اس کا ایک ایسا فائدہ ہمیں بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بنا دو جس سے ہمارے قرضے ادا ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرضے اتارنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ رات کو سونے کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آ کے شکایت کی تھی کہ میرے پہ قرضے بہت ہیں، فرمایا سونے سے پہلے اس کو دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے قرضے اتار دے گا۔ ہمارے افسوس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ باقی لوگوں کے وظیفوں کا بڑا یاد رہتے ہیں، فلاں وظیفہ ہے، فلاں نے بتایا ہے، فلاں نے بتایا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جس میں یہ جو ہے دعا سکھائی گئی ہے۔ زندگی اگر سکھ سے گزارنی ہے تو چند اصول سامنے رکھ لیجئے۔ نمبر 1 اصول، دنیا میں کوئی انسان نبی کے بعد ہمارے اس دور میں معصوم نہیں، فرشتہ نہیں بن سکتا۔ رازق اللہ ہے، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا ہے، اور دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ مت سوچئے ہم نے بنگلے، کوٹھیاں اور جائیدادیں بنا لی تو دنیا جنت بن جائے گی، نہیں، دنیا اس کی بھی گزر جائے گی جو دھوپ میں پڑا ہوا جو ہے وہاں پہ دن گزارتا ہے، اور زندگی اس کی بھی گزر جائے گی جو اے سی کے کمروں کے اندر راحت کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ دونوں کی زندگیاں جو ہے وہ برابر سے چل رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی سٹاپ ہو کے کھڑی اور اس کی جو گزر رہی ہے۔ اس لیے یہ 3 اصول سامنے رکھ کے زندگی گزاریے۔ مت کسی انسان سے فرشتہ بننے کی توقعات رکھ لے، مت کسی انسان سے سمجھ لے کہ یہ میرا رازق بن گیا ہے، مت کسی اپنی چیزوں پہ اتنا بھروسہ کر لے کہ سمجھ لے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ سمجھ لے سارا خرچہ، ساری جائیداد، سارا بزنس، سب کچھ ہونے کے بعد کبھی کہیں سے ٹینشن آئے گی، کبھی کہیں سے ٹینشن آ جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی پرابلم آ جائے گی، اس لیے کہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں مسائل اور مصیبتیں آنی ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی محنت سے جا کے جو ہے وہ اپنی کھیتی میں جو ہے وہ بیج ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ان کی کھیتی تباہ ہو جائے، کوئی آفت آ جائے تو وہ تو مغرمون بن جاتے ہیں۔ اصل میں غرامہ کہتے ہیں چٹی دینا، تاوان دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ بچائے، کسی کو انسان کوئی اٹھا لیتا ہے اور اٹھانے کے بعد جا کے اس سے مطالبہ کرتا ہے تاوان کا، اتنے لاکھ دے دو، اتنے کروڑ دے دو، تب ہم آپ کے بچے کو چھوڑیں گے، وگرنہ ہم اس بچے کو، اس بڑے کو مار دیں گے، تو اس کو عربی میں غرامہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جو یہ ہمارے لیے ٹکٹ ایشو ہوتے ہیں نا، روڈ پہ جو فائن ہو جاتا ہے، عربی میں اس کو بھی غرامہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں، دونوں برابر ہے۔ رشوت لینے والا تو چلو جہنم میں جا رہا ہے، دینے والا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ایسا کام جس میں دونوں کا فائدہ ہو رہا ہو اور دونوں اس میں جو ہے وہ لین دین کر کے، ڈیل کر کے ایک کام کر رہے ہوں، تو یہ دونوں کے اوپر گناہ ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دینا نہیں چاہتا ہے اور دوسرا انسان اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس سے رشوت لیتا ہے، مثلا جیسے آج کل ہمارے پاک و ہند میں جو بھی ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں آدمی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کا وہ جائز کام ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا، اس کو اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو انسان اپنا جائز کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو دیتا ہے اس کو غریمہ بولا جاتا ہے، اس کو رشوت یا راشی نہیں بولا جائے گا۔ اور یہ انسان، مثلا ایک انسان نے مکان اپنا خرید لیا ہے، ایک نے اپنا مکان بیچ دیا ہے، اب یہ جو ہے جائز کام ہے، لیکن آپ اپنا مکان اس دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ جو مافیا درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا میں اتنی رشوت لوں گا، وہ اتنی رشوت لوں گا۔ جو 1 لاکھ روپے کا مکان ہوگا، وہ بیچنے اور لینے والا اس کو 10,000 کا شو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے خرچوں سے بچ جائیں۔ اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں درمیان میں، وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہر ایک بندہ جو ہے وہ پیسے کھانے والا ہوتا ہے۔
اب یہاں پر جو لوگ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں یہاں کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہم کیوں رشوت دیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچنا چاہیے، لیکن جس کو غرامہ بولا جاتا ہے اور رشوت بولا جاتا ہے، جو راشی اور مغرم ہے، ان دونوں میں فرق، جس سے مجبوری سے اس کا کام جائز ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا کر اس سے پیسہ لے رہے ہیں، غرامہ رشوت نہیں ہے۔ رشوت یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں بڑا چلتا ہے، کچھ لوگ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، لون لینا ان کی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فراڈ کرنے کے لیے وہ بینک کے مینیجر سے مل جاتے ہیں، بینک کے مینیجر سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ لون لیتے ہیں، تم یہ کرو، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور دونوں مل کر پھر ایک جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کہ دونوں مل کر ایک ڈیل کر کے اور وہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے الراشی والمرتشی، کلاہما فی النار۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنا جائز کام کرانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے، ہمارے دوست تھے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، ان کے سارے کام پڑے رہے، انہوں نے گاڑی لی، وہ ان کے نام نہ لگ سکی، گھر لیا، وہ ان کے نام نہ لگ سکا، جہاں جاتے انہیں بتایا جاتا اتنا دینا پڑے گا، کہتے میں دوں گا نہیں، یہ میں نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا۔ تو میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں ایک وضاحت کے لیے، جس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے پیسہ لیا جائے اور وہ پیسہ لیا جائے جو اس کے اوپر بنتا نہیں ہے، اس کو غرامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو غرامہ ہے اس کا لینے والا مجرم ہے، دینے والا مجرم نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راہب کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو رہبانیت ہے یہ نصارہ میں آئی تھی۔ نصارہ عیسائیوں کے اندر جو ان کے یعنی نیک لوگ بنے تھے، ایک حد سے بھی کہیں گزرے اور برائیوں میں چلے گئے، لیکن نیکی کی طرف جانے والے ان لوگوں میں سے راہب کہلاتے تھے۔ وہ جو راہب ہے، یہ رہبانیت یہ آئی تھی عیسائیت میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اصحاب اخدود والا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کے لیے جادو کیا کرتا تھا۔ اب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے کوئی ذہین نوجوان دیجئے، ذہانت والا ہو، میں اس کو اپنا یہ علم سکھاتا ہوں، اور وہ علم جب سیکھے گا تو میرے بعد وہ اس بادشاہت میں بطور جادو کے جو ہے وہ رہے گا۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے اندر مملکت میں کسی نوجوان کی تلاش کی، تو ایک نوجوان بڑا ذہین ملا، اور اس کو کہا کہ تو نے روزانہ آنا ہے اور یہاں آ کے اس جادوگر سے سیکھنا ہے۔ اس کو بادشاہت کے یعنی اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اتنے بڑے محلات یا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کے پاس آ کے سیکھنے والے کو بڑا پروٹوکول ہوتا، فلاں ہوتا، ایسا نہیں تھا، لیکن بادشاہ کا رعب اور دبدبہ ضرور ہوتا تھا، اور اس کے کرندے اور ایسی فوجیں ضرور ہوتی تھی۔ تو اس غلام کو یا اس نوجوان کو کہا گیا کہ روزانہ تو نے آنا ہے اور اس بزرگ سے جو ہے یہ علم سیکھنا ہے، اور وہ روزانہ جب آنے لگا، بادشاہ کے محل میں آتا، اس جادوگر سے جادو سیکھتا، راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا، تو جب جاتا تو راہب اس کو تبلیغ کرتا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راہب اس وقت کا صحیح مسلمان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ایسے سچے لوگ بھی تھے جو اس کے اس دین کو لے کے چلے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ وہ راہب انہی میں سے ایک تھا جو توحید کی دعوت اسے سکھاتا رہا کہ توحید پہ ایمان لے آؤ، اللہ وحدہ لا شریک وہ کرنے والا ہے، کرنے والا، کائنات کو چلانے والا وہ اللہ ہے۔ یہ تھا اس کا علم تھا۔ تو یہ جادوگر کے پاس بھی علم سیکھتا اور اس راہب کے پاس بھی سیکھتا۔ جادوگر سے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا تو کہہ دیتا کہ میں گھر میں لیٹ ہوا ہوں، اور جب جادوگر سے واپسی پہ جاتا گھر میں تو گھر میں جا کے بتاتا کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو آتے اور جاتے یہ سیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راستے پہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی کوئی بہت بڑی مصیبت، یعنی وہ جو ہے کوئی شیر تھا یا بہت بڑا کوئی سانپ اژدہا تھا یا کوئی ایسا خطرناک جو ہے وہاں پہ راستے میں موجود تھا۔ اب یہ کشمکش میں تھا کہ جادوگر اسے جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، شیطانوں اور جنات سے جو ہے وہ مدد لے کے کام کروانا، اس چیزوں کی چیزیں سکھاتا ہے، اور راہب اسے اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کائنات کو بنانے والا، مالک، سب کچھ وہ ہے۔ اب یہ دونوں تعلیمات میں کنفیوز تھا،
لیکن دل رب کی طرف صحیح تھا کہ راہب جو ہے اس طرف ہے. تو یہ اس میں جب سامنے ایک اژدہا تھا تو پتھر اس نے اٹھایا اور دل میں کہا کہ اے اللہ یا اے میرے رب اللہ، اگر یہ راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس مصیبت کو دور کر دے. یہ اژدہا ہے، یہ سانپ ہے، یہ شیر ہے، یہ مر جائے تاکہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ چل پڑے. اس نے پتھر مارا اور وہ شیر یہ اژدہا مر گیا. تو لوگوں نے جو ہے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی، یعنی یہ تو بہت بڑا نیک بندہ ہے. یہ بات راہب تک پہنچی تو راہب نے اسے کہا کہ تو اپنے علم میں یا فضل میں یا اپنی نیکی میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا، لہٰذا میرا نام کبھی نہ لینا، اب اللہ تیری مدد کرے گا. اب اس نے اس جادوگر کے پاس جانا پھر بھی جاری رکھا، بند نہیں کیا. جادوگروں میں جو بادشاہ کے مصاحبین میں تھے ان میں سے ایک نابینا بھی تھا. تو یہ جب اس کو پتا چلا کہ میں نے پتھر مارا ہے اور وہ اژدہا مر گیا ہے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اجازت سے نابینے کو ہاتھ پھیرتا ہے، نابینا اس کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا کی دعا کرتا ہے اس شرط پہ کہ تو اللہ کو مان لے، صرف اس کی جو ہے وہ عبادت کر، تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. جو انسان مسلمان ہو جاتا، مومن ہوتا، یہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. تو وہ بادشاہ کے ہم نشینوں میں اس کی مجلس یا اس کے وزیروں میں سے ایک نابینا تھا جس کو پتا چلا. اس نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نابینا ہوں. تو نہ اس نوجوان نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا. اس نے اس کے لیے دعا کی. جب دعا کی تو اللہ نے اس کو آنکھیں جو ہے واپس دے دی. یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی اور وہ بادشاہ ظالم تھا، سمجھتا تھا کہ اس زمین کو میں چلانے والا ہوں، میں ہوں جو لوگوں کا رازق ہوں، یا میں ہوں جو لوگوں کا خالق ہوں، یا میرے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکتے. اگر ان کے اللہ کو ماننا شروع کر دیا تو میری بات کہاں جائے گی. اس نے اپنے وزیر کو قتل کروا دیا. جو لوگ بھی اس کے ساتھ مسلمان ہونے والے تھے ان کو قتل کرواتا رہا. اب اس نوجوان کو ڈائریکٹ وہ قتل نہ کیا اس نے، بلکہ کچھ لوگوں کو کہا کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ جو ہے وہ چڑھ کے وہاں سے اوپر سے اس کو دھکا دے دینا، نیچے گرا دینا تو یہ مر جائے گا. نوجوان کو لے جایا گیا، وہاں سے اس کو گرانے والے جو لے جانے والے تھے وہ گر کر مر گئے اور یہ جو ہے وہ بچ کر واپس آ گیا اور پھر بادشاہ کے پاس آ گیا تاکہ اپنا کلمہ حق جو ہے وہ پہنچائے. بادشاہ نے پھر اسے پکڑ لیا اور پھر کچھ لوگ بھیجے اور بھیج کر جو ہے وہ کہا کہ اس کو دریا میں کشتی میں لے جاؤ اور لے جا کر اسے کشتی جو ہے اس کے اندر دریا میں پھینک دینا. لیکن لے کے گئے جو لوگ اس کی فوج میں سے وہ خود جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے اور اللہ نے اس کو بچا لیا اور یہ پھر واپس آ گیا. جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میرے مارنے پہ تلا ہوا ہے تو اس نوجوان کا اصل مقصد کیا تھا کہ اب میں سب لوگوں کو اللہ کے کمالات بتاؤں، اللہ تعالیٰ پہ سب لوگ ایمان لے آئے. اصل مقصد یہ تھا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ایسا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسا ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کر اور اس میں مجھے کھڑا کر کے مجھے تیر سے مار دے، لیکن تیر چھوڑتے وقت وہ یہ کہہ دینا بسم رب ھذا الغلام. جیسے مختلف روایات ہیں، زیادہ تر بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اللہ اس غلام اور اس بچے کا اور اس نوجوان کا رب ہے. یہ الفاظ پڑھ کے تو مجھے تیر چلا دے اور مجھے موت آ جائے گی. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس واقعے کو آج کل کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا کے سامنے جا کے بات کر دو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو نوجوان نے بھی یہ کہا کہ سب لوگوں کو جب میری خبر ملے گی تو لوگوں کو میرے واقعے کا پتہ چل جائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو سب لوگ اکٹھے ہوئے اور بادشاہ نے ایسے ہی کیا. اس نوجوان کو تیر چلا کے جیسے ہی مارا وہ تو مر گیا، لیکن وہ مرتے مرتے اپنا پیغام دے گیا کہ کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے. اس کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ جتنا مجمع تھا سارا کا سارا ایمان لے آیا. تب بادشاہ کو پتا چلا اوہو یہ تھا اصل اس نوجوان کا مقصد جو اپنی موت سے پورا کر گیا. کچھ لوگوں کی موت بھی بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے زندگیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے زندگی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی موت بھی دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ حیات ہوتی ہے. کہتے ہیں نا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جو اللہ کی خاطر فنا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ والی بقا جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ مسلمان ہو گئے سارے.
اب بادشاہ نے بجائے اس کے کہ حق کو مانا جائے، زبردستی ان لوگوں کو جو ہے سزا دی اور خندق کھدوا دیے، اور کہا کہ جو انسان اپنے اس دین کو چھوڑ کے واپس نہیں آتا ہے اس کو جو ہے ان خندقوں میں آگ میں پھینک کے جلا دو۔ فوج تھی اس کی پاور اور طاقت تھی، اس نے اپنی طاقت کے بھلبوتے بہت سے لوگوں کو اس خندقوں میں بیٹھ کے جلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، کہ ایمان والوں کے ساتھ جو وہ یہ کر رہے تھے یہ اس پہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے آئی، تو جب اس کے پھینکا جانے لگا نا آگ میں، تھوڑی سی ہل گئی، دل میں ڈر آ گیا، تو وہ گود والا بچہ بول کے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں وہ بچے جو ماں کی گود میں گفتگو جنہوں نے کی ہے ان میں سے ایک وہ بچہ شمار کیا ہے یہ اصحاب الاخدود میں، کہ جب وہ بچے کی ماں کو آگ میں گرایا جانے لگا تو ماں جب پھسے لگی تو بچے نے بول کے کہا تھا کہ اماں صبر کرنا، آپ حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ اس بچے نے جو ہے وہ کلام ماں کی گود میں کیا تھا، گویا کہ اللہ کے لیے وہ بھی قربان ہو گئے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ یہاں سے لوگ معنی لیتے ہیں کہ اس سے مطلب نبی کی سنت اور خلفاء کی سنت اور ہے، گویا کہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو بھی مانو، اور جو بات نئی چیز اللہ کے نبی کے حدیث میں سنت میں نہ ہو اور وہ کام خلفاء نے بھی کیا ہو تو اس کو بھی سنت سمجھ لو، یہ معنی لیا جاتا ہے، جبکہ یہ معنی نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ کہا ہے ہدایت والے وہ لوگ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لاؤ۔ شقاق اللہ اور شقاق رسول دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے شقاق اللہ۔ سنت نبی اور سنت خلفاء دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، سنت رسول اور سنت خلفاء ایک ہی چیز کا نام ہے، کہ لوگوں جو میری سنت ہے اور میرے اس طریقے پہ جس طرح خلفاء چل رہے ہیں، جو طریقہ منہج لے کے، اس کو جو ہے وہ لازم پکڑ لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی کا عمل، صحابی کا کہنا اس بات میں جس میں اجتہاد ممکن نہیں ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہی اس نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حدیث کا معنی لینا کہ خلفاء کی سنت ایک الگ سے سنت ہے، یہ حدیث کا معنی نہیں ہے۔ حدیث کا معنی ہے کہ لازم پکڑو میری سنت کو بھی، اور خلفاء کی سنت وہ سنت خلفاء کی جو میری سنت پہ عمل کر کے ان کا طریقہ ہے، حدیث کا معنی ہے۔ عربی زبان کا یہ اسلوب ہوتا ہے، اگر ہم یہاں پہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو الگ الگ نہیں ایک ہی اللہ کی نافرمانی میں لے آئیں، جو کہ اس آیت میں بولا گیا ہے، تو اس کے اپوزٹ جو عمل کرنے کی چیز ہے اس میں بھی نبی کی سنت اور خلفاء کی سنت ایک ہی چیز ہے۔ نہ یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ خلفاء نے اپنی طرف سے کوئی نیا دین نعوذ باللہ بنا لیا ہو، کوئی نئی سنتیں بنا لی ہو اور وہ بھی تمہارے لیے دین بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سے اپنا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے بارے میں یا رسول کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بات بنا لیتے تو ہم انہیں پکڑتے اور پکڑ کے ان کی شہرت کو کاٹ دیتے اور کوئی بچا نہ سکتا۔ اس سے ان لوگوں نے دلیل لے لی جو اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمارا نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو فوری پکڑ کے اس کی اشارہ کیوں نہ کاٹ دیتا۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ہاں، اگر اللہ اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات فرما رہا ہے تو دنیا میں اگر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اللہ اس کو پکڑ کے شارک سے کاٹے گا نہیں؟ کیا یہ دلیل ان لوگوں کی بنتی ہے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ لیکن جن لوگوں نے جھوٹے نبی کو نبی بنا لیا ہو ان کے لیے یہ بڑی دلیل ہے، واہ 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 واہ، او دیکھو قرآن میں ہمارے نبی کی صداقت آ گئی۔
جن لوگوں نے پہلے سے اپنا دماغ ٹیڑھا کر لیا ہوتا ہے، ان کے واہ 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 کتنی بڑی دلیل آ گئی، اگر نبی جھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو پکڑ کے فوری توڑ دیتا، مروڑ دیتا، بات ختم ہوتی۔ اگر نہیں ہوا، وہ زندہ رہا ہے، وہ تبلیغ کرتا رہا ہے، نبی بتاتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی ہے۔ اس طرح کر کے دلیلیں نکالی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے کیوں نہیں پتا چلے گا میرے امت کا؟ فرمایا نہیں، میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا میری امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میری طرف، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ان کو فرشتے آگے سے روک لیں گے، میں کہوں گا آنے دو میری امت ہے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد یہ آپ کی امت کے لوگ کیا کچھ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بربادی ہو اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی انسان کہہ دے بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن وہ محمد اللہ نہیں ہے۔ آسمان پہ جو احد ہے وہ زمین پہ احمد بن کے اتر گیا، یہ نظریہ رکھنا یہ شرک ہے، چاہے وہ نبی کی ہی تعریف کیوں نہ ہو رہی ہو۔ جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، اور جتنا اللہ نے نہیں بتایا اتنا نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ کی اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہاں جمعے کے نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ اس کا ذکر جمعے کی نماز میں سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ کا بھی ذکر ہے، اور عیدین کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جماعت میں انہی صورتوں کا ہے۔ اسی طرح جو انسان کے وتر کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز میں جب 3 رکعت وتر پڑھنی ہے نا، تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلی، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلی، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی انسان نماز کے اندر ان مسنون صورتوں کی بھی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 3 طرح کے نظریات پہ انسان اللہ کو مانتا ہے، اور ان 3 نظریات کو بولا جاتا ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے جسے بولا جاتا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کو ماننا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی صفات ہے، جیسے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اسی طرح اللہ کی باقی بھی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ یہ تمام صفات کو مانا جائے گا بغیر کسی تشبیہ دینے کے، بغیر کوئی مثال بیان کرنے کے، بغیر کوئی کیفیت بیان کرنے کے۔ یہ کہا جائے گا جیسے اللہ کی ذات اس طرح ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا غفور ہونا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحمت کرنا، یہ تمام انسانوں کی طرح رحمت نہیں ہے، انسانوں کی طرح رحم نہیں ہے، انسانوں کی طرح عذاب نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اپنی صفات میں ہے، ان تمام صفات کو بغیر کسی تشبیہ دیے ہوئے اور ان کو ماننا ہے جیسے وہ اپنی شان کے لائق اپنی ذات میں ہے، ویسے ہی اپنی صفات میں ہے۔ تو یہ والی آیت کا ٹکڑا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ایک بنیاد ہے
توحید اسماء و صفات میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ دو الگ قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے میں، اور رب کا معنی پالنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بارش دینے والا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں دور کرنے والا۔ ان تمام میں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنے تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، یہ اس کی توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز صرف اس اللہ کے لیے، روزہ صرف اس اللہ کے لیے، صدقہ زکوٰۃ صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نظر و نیاز، اللہ تعالیٰ کی ہی صرف قسم کھانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی عبادت میں یہ توحید الوہیت ہے۔